کی رقتیں مناجات میں کس قدر لذتیں ہیں، دعاؤں میں افطار کی رقتیں ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ یا رب محمد میری تقدیر جگا دے، یا رب محمد میری تقدیر جگا دے، صحرائے مدینہ مجھے آنکھوں سے دکھا دے، صحرائے مدینہ مجھے آنکھوں سے دکھا دے، یا رب محمد۔ اور روتا ہوا جس وقت میں دربار میں پہنچوں، روتا ہوا جس وقت میں دربار میں پہنچوں، اس وقت مجھے جلوہ محبوب دکھا دے مولا، اس وقت مجھے جلوہ محبوب دکھا دے، یا رب محمد۔ دل عشق محمد میں تڑپتا رہے گردوں، دل عشق محمد میں تڑپتا رہے گردوں، سینے کو مدینہ، سینے کو مدینہ میرے اللہ بنا دے، یا رب محمد۔ ایمان پہ دے موت مدینے کی گلی میں، ایمان پہ دے موت مدینے کی گلی میں، مدفن میرا محبوب کے قدموں میں بنا دے، مدفن میرا محبوب کے قدموں میں بنا دے، یا رب محمد۔ عطار سے محبوب کی سنت کی لے خدمت، عطار سے محبوب کی سنت کی لے خدمت، ڈنکا یہ تیرے دین کا دنیا میں بچا دے، ڈنکا یہ تیرے دین کا دنیا میں بجا دے مولا، یا رب محمد۔ پیچھا میرا دنیا
چھڑا دے پیچھا میرا دنیا کی محبت سے چھڑا دے یا رب مجھے دیوانہ مدینے کا بنا دے مولا یا رب مجھے دیوانہ مدینے کا بنا دے یا رب محمد بہتی رہے اکثر شگ ابرار کے غم میں بہتی رہے اکثر شگ ابرار کے غم میں روتی ہوئی وہ آنکھ مجھے میرے خدا دے مولا روتی ہوئی وہ آنکھ مجھے میرے خدا دے یا رب محمد دیتا ہوں تجھے واسطہ میں پیارے نبی کا دیتا ہوں تجھے واسطہ میں پیارے نبی کا امت کو خدایا امت کو خدایا رہے سنت پہ چلا دے مولا امت کو خدایا رہے سنت پہ چلا دے مولا یا رب محمد اور اللہ ملے حج کی اسی سال سعادت اللہ ملے حج کی اسی سال سعادت بدکار کو پھیرو زاغ محبوب دکھا دے بدکار کو پھیرو زاغ محبوب دکھا دے یا رب محمد عطار سے محبوب کی سنت کی لے خدمت عطار سے محبوب کی سنت کی لے خدمت ڈنکا یہ تیرے دین کا دنیا میں بجا دے ڈنکا یہ تیرے دین کا دنیا میں بجا دے مولا یا رب محمد میری تقدیر جگا دے صحرا مدینہ صحرا مدینہ مجھے آنکھوں سے دکھا دے یا رب محمد یا رب
لگا دے صحرا اے مدینہ ایمان پہ دے مات مدینے کی گلی میں ایمان پہ دے مات مدینے کی گلی میں مدفن میرا محبوب کے قدموں میں بنا دے مدفن میرا محبوب کے قدموں میں بنا دے یا رب محمد روتا ہوا جس وقت میں دربار میں پہنچوں روتا ہوا جس وقت میں دربار میں پہنچوں اس وقت مجھے جلوہ محبوب دکھا دے اس وقت مجھے جلوہ محبوب دکھا دے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ. اللہ کے سب سے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو کوئی روز جمعہ مجھ پر درود بھیجے گا کل بروز قیامت میں اس کی شفاعت کروں گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. الحمدللہ دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں نفل روزوں کی فرض روزوں کے ساتھ ساتھ نفل روزوں کی ترغیب بھی دلائی جاتی ہے اور شعبان المعظم کا مہینہ جاری و ساری ہے. ان قریب ماہ رمضان آ رہا ہے اور ماہ رمضان سے پہلے الحمدللہ افطار اجتماع کا سلسلہ ہے, دعا افطار کا سلسلہ ہے. موجود ہے ہم لاہور میں پیراگون سوسائٹی کے اندر جہاں عاشقان رسول جمع ہیں اور انشاءاللہ مل کر افطار سے پہلے ہم دعا کریں گے. مدنی چینل کے ناظرین بھی امید ہے شامل ہوں گے, سوشل میڈیا کے حاضرین بھی ہیں. صحابی ابن صحابی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ فتح مکہ کے دن اللہ پاک کے سب سے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے مؤذن حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دیا کہ وہ کعبے کی چھت پر کھڑے ہو کر اذان کہیں. چنانچہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم پر عمل کیا. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ حبشہ سے تعلق رکھتے تھے اور مکہ مکرمہ میں کافی عرصہ غلامی کی زندگی بسر کر چکے تھے, لہذا آپ کو کعبہ شریف کی چھت پر کھڑے ہو کر اذان دیتے دیکھ کر مکہ مکرمہ کے بعض سرداروں نے آپ کے بارے میں ناپسندیدہ گفتگو کی. ادھر یہ مکے کے بعض سردار نازیبا ناپسندیدہ باتیں کر رہے تھے, ادھر حضرت جبریل امین علیہ السلام نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اس بات کی خبر دی. چنانچہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے
ان سب کو بلا لیا اور پوچھا کیا تم نے بلال کے بارے میں ایسی ایسی باتیں کہی ہیں؟ ان سب نے اقرار کیا، جی ہاں ہم نے یہ باتیں کہی ہیں۔ اس موقع پر اللہ پاک نے سورہ حجرات کی آیت نازل فرمائی، آیت نمبر 13، پارہ 26 سورہ حجرات آیت نمبر 13۔ اللہ پاک قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، اے لوگو ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور تمہیں شاخیں اور قبیلے کیا کہ آپس کی پہچان رکھو، بے شک اللہ کے یہاں تم میں سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو تم میں زیادہ پرہیزگار ہے، بے شک اللہ جاننے والا خبردار ہے۔ علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کے تحت فرماتے ہیں، اس آیت کریمہ میں اللہ پاک نے اہل مکہ کو نسب پر فخر کرنے، اپنے خاندان پر نسب پر فخر کرنے، مال کی کثرت چاہنے اور غریبوں کی مذاق اڑانے پر ڈانٹا اور بتا دیا کہ سب انسان حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد ہیں۔ فضیلت کا معیار رنگ، روپ، نسب، مال نہیں بلکہ تقوی ہے۔ اس آیت کریمہ اور اس کے شان نزول سے معلوم ہوا کہ اچھائی برائی، کامیابی ناکامی، بہتری برتری کا معیار رنگ، روپ، نسل، نسب، مال، دولت نہیں بلکہ معیار جو ہے وہ تقوی ہے۔ اور یہ اصول ہمیشہ یاد رکھیے کہ اچھائی کیا ہے، برائی کیا ہے، یہ بات ہم عقل سے طے نہیں کر سکتے، بلکہ اس کا جو سٹینڈرڈ ہے، اس کا جو معیار ہے وہ شریعت ہے۔ یعنی جس چیز کو اللہ پاک اور اس کے رسول اچھا کہیں وہ اچھی، اور جسے اللہ پاک اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم برا کہیں وہ بری۔ آج بدقسمتی سے ہمارے جو سٹینڈرڈز ہیں وہ تبدیل ہو گئے۔ اب لوگوں نے اپنے ہر ایک علاقے والوں نے، ہر شہر والوں نے، ہر صوبے والوں نے، ہر ملک والوں نے اپنے سٹینڈرڈز خود طے کر لیے ہیں۔ مثال کے طور پر آدمی کماتا کتنا ہے، جتنا زیادہ کماتا ہے اتنا بہتر ہے، اس کا جتنا بڑا گھر ہے اتنا بہتر ہے، جتنا پڑھا لکھا ہے اتنا زیادہ اچھا ہے، اگر انگریزی بولتا ہے تو پھر تو کمال ہی ہے۔ اوئے ہوئے ہوئے ہوئے، اب پہچان جو ہے بدقسمتی کے ساتھ وہ کردار نہ رہی، کریکٹر نہ رہی، سچ بولتا ہے کہ نہیں بولتا، جھوٹ سے بچتا ہے یا نہیں بچتا، غیبت چغلی سے بچتا ہے یا نہیں بچتا، ماں باپ کا فرما بردار ہے یا نہیں، حلال کماتا ہے حرام، اخلاق اچھا ہے برا ہے، یہ کو نہیں دیکھتا نا، استغفر اللہ، یہ کون دیکھتا؟ آج دیکھتے ہیں لیول سٹینڈرڈز لوگوں نے اپنے مقرر کر دیے۔ اب میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ہم نے دیکھنا ہے کہ اچھا کون ہے، بہتر کون ہے۔ کائنات میں سب سے بہترین اور سب سے اعلیٰ رتبہ، بلند رتبہ جو ذات ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہے، اور آپ طے کریں گے کہ کون بہتر ہے۔ آئیے چند احادیث مبارکہ سنتے ہیں کہ ان کی روشنی میں جائزہ لینا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کسے بہتر فرما رہے ہیں، اور اس پر ہمیں اللہ پاک کا شکر ادا کرنا ہے۔ اگر بہترین نہیں ہے تو پھر ہمیں بہترین بننے کی کوشش کرنا ہے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے سب سے بہتر وہ جو کھانا کھلائے اور سلام کا جواب دے۔ اللہ اکبر، دیکھیں ایک سٹینڈرڈ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مقرر کیا، تم میں سے سب سے بہتر وہ جو کھانا کھلائے اور سلام کا جواب دے۔ حدیث پاک سے معلوم ہوا کہ جو مسلمان لوگوں کو کھانا کھلاتا ہے، سلام کا جواب دیتا ہے، وہ سب سے بہتر ہے۔ اب ہم غور کریں کہ ہم کھانا کھلاتے ہیں، ہم غور کر لیں کہ ہم سلام کرتے ہیں، اللہ اکبر، کیا ہم سلام کا جواب دیتے ہیں؟ اللہ کرے کہ ہم اس سٹینڈرڈ پر پورا اترے۔ اسی طرح موقع اچھا ہے، رمضان آ رہا ہے، ہم میں سے کئی عاشقان رسول ہیں جو ماشاء اللہ الکریم راشن تقسیم کرتے ہیں،
غریبوں میں، کچھ ایسے ہیں جو رشتہ داروں کی مدد کرتے ہیں، کچھ ایسے ہیں جو روزہ افطار کرواتے ہیں، اور دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں بھی الحمدللہ عاشقان رسول اعتکاف کرتے ہیں ہزاروں کی تعداد میں. دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کراچی میں اعتکاف کرتے ہیں الحمدللہ، اور اس میں بھی کھانے پینے کا سلسلہ ہوتا ہے، کھانا کھلایا جاتا ہے. تو لہٰذا کھانا کھلانا اور سلام کرنا یہ آدمی کو بہتر کر دیتا ہے. ایک اور حدیث پاک میں ہے، سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم میں سے بہترین وہ شخص ہے جو خود قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے. اللہ اکبر. اب ہم غور کریں، کیا ہمیں قرآن پڑھنا آتا ہے؟ کیا تجوید و مخارج کے ساتھ آتا ہے؟ کیا نماز درست ہے؟ کیا سیکھا ہے؟ نہیں. تو آئیے دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے سیکھیں. آتا ہے تو اللہ پاک کا شکر ادا کریں، دوسروں کو پڑھائیں، دوسروں کو سکھائیں. کیونکہ حدیث پاک میں تو یہ ہے کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو خود قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے. تو یا تو ہم سیکھنے والے ہوں یا پھر سکھانے والے ہوں. تو آئیے نا دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں الحمدللہ مدرسۃ المدینہ بالغان لگایا جاتا ہے. رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، اپنے بچوں کو قرآن پڑھائیں، اپنے بھائیوں کو پڑھائیں، اپنے دوستوں کو پڑھائیں، اور سب سے بہتر بن جائیں. سبحان اللہ. اسی طرح اللہ اکبر، اللہ اکبر. تلاوت کا مہینہ آ رہا ہے، رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، برکتوں والا مہینہ آ رہا ہے. حدیث پاک میں آتا ہے جس گھر میں قرآن پڑھا جاتا ہے اس گھر میں برکت، خیر و برکت کثیر ہو جاتی ہے. شیاطین چلے جاتے ہیں، فرشتے آ جاتے ہیں، اور وہ گھر رہنے والوں کے لیے کشادہ ہو جاتا ہے. اپنے گھر میں تلاوت کریں، بالکل تلاوت کا ماحول بنائیں. اور جس گھر کے اندر تلاوت قرآن نہیں آتی، حدیث پاک میں آتا ہے کہ وہ گھر میں خیر و برکت کم ہو جاتی ہے، فرشتے چلے جاتے ہیں، شیاطین آ جاتے ہیں، اور وہ گھر رہنے والوں کے لیے تنگ ہو جاتا ہے. ایک اور حدیث پاک میں آیا، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے فرماتے ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افضل کون ہے؟ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ہر وہ بندہ جو محزوم القلب ہے اور سچی زبان والا ہے. صحابہ کرام علیہ مردوان نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سچی زبان والا کسے کہتے ہیں؟ یہ تو ہم جانتے ہیں کہ محموم القلب کون ہے. فرمایا وہ شخص جو متقی، جس پر کوئی گناہ نہیں، اور اس کے دل میں سرکشی نہ ہو، نہ کینہ ہو، نہ حسد ہو. میرے پیارے اسلامی بھائیوں، دل میں کینہ نہیں رکھنا، دل میں حسد نہیں رکھنا، دل میں بغض نہیں رکھنا، غیبت نہیں کرنی، چغلی نہیں کرنی، بہتان نہیں لگانا، الزام نہیں لگانا، کسی مسلمان کو تکلیف نہیں دینی، اذیت نہیں دینی، ماں باپ کو ستانا نہیں ہے، چھوٹوں پر شفقت کرنی ہے، بڑوں کا ادب کرنا ہے. یہ اسلام سکھاتا ہے. جی ہاں، اسلام سکھاتا ہے. اور اللہ کرے کہ ہم با کردار بنے، اور جو سٹینڈرڈز اللہ پاک اور اس کے رسول نے مقرر کیے کہ تم میں سے بہتر کون. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ غلام رہے، لیکن میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کعبے کی چھت پہ جا کے اذان دے دیں. بڑے بڑے لوگ ہوں گے، بڑے بڑے سردار ہوں گے. پھر فرمایا گیا قرآن میں کہ اللہ کے نزدیک تم میں عزت والا جو ہے تقوی والا ہے، جو پرہیزگار ہے. تو اللہ کرے کہ ہم نیکی اختیار کریں، پرہیزگاری اختیار کریں، تقوی اختیار کریں. رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، روزے اس لیے فرض کیے گئے تاکہ تم متقی ہو جاؤ. قرآن پاک میں اللہ پاک نے فرمایا. اللہ پاک ہمیں کثرت کے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، ٹھیک رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں رہ کر اعتکاف کی سعادت سے مالا مال فرمائے. آمین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. خطائیں میری مٹا یا رب، مٹا دے ساری خطائیں میری، مٹا یا رب، بنا دینے بنانے
دے بنا یا رب گناہ گار ہوں میں لائی کے جہنم ہوں گناہ گار ہوں میں لائی کے جہنم ہوں کرم سے بخش دے مجھ کو نہ دے سزا یا رب گناہ بے عدد جرم بھی ہے لا تعداد گناہ بے عدد جرم بھی ہے لا تعداد معاف کر دینا سہ پاؤں گا سزا یا رب میں کر کے تو پلٹ کر گناہ کرتا ہوں میں کر کے تو پلٹ کر گناہ کرتا ہوں حقیقی توبہ کا کر دے شرف عطا یا رب الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا اللہ پاک تیرے بندے شعبان المعظم کے مہینے میں جمع ہو کر تیری بارگاہ میں اپنے ہاتھ اٹھائے موجود ہیں یا اللہ اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لے اے مولا ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما دے یا اللہ ہماری بخشش کر دے یا اللہ ہمیں معاف فرما دے اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنی اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنی اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنی یا اللہ پاک ہم سے راضی ہو جا اے مولا ایک لمحے کے لیے بھی ہم سے ناراض نہ ہونا یا اللہ جتنے عاشقان رسول آئے سارے بخشے جائیں جن کو گھروں پہ چھوڑ آئے مولا ان کی بھی مغفرت فرما جو مدنی چینل پر سوشل میڈیا کے ذریعے ہمارے ساتھ شامل ہیں یا اللہ ان مسلمانوں کی بھی مغفرت فرما یا اللہ پاک جو مدنی چینل کے ذریعے موجود ہیں یا اللہ دلوں میں جو نیک جائز مرادیں ہیں مولا ہم سب کی پوری فرما یا اللہ ہمارے بیماروں کو شفا دے دے یا اللہ ہمارے مریض اچھے ہو جائیں یا اللہ جن کے ماں باپ بوڑھے ہیں بیمار ہیں صحت و سلامتی عطا فرما جن کے ماں باپ دنیا سے چلے گئے یا اللہ ان کی کامل مغفرت فرما اے مالک و مولا ہماری دعاؤں کو شرف قابلیت عطا فرما ایک لمحے کے لیے بھی عذاب قبر نہ دینا ایک لمحے کے لیے بھی مولا عذاب جہنم نہ دینا یا اللہ پاک ہمیں 5 وقتہ نماز پابندی کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرما ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما یا اللہ ہمیں نیکی کرنے کی توفیق عطا فرما اے مالک و مولا نماز روزے کا پابند بنا ہماری زبان کبھی جھوٹ نہ بولے یا اللہ جھوٹ غیبت چغلی بغض حسد تکبر ریاکاری کینہ سے بچا آفتوں بلاؤں مصیبتوں وباؤں نظر بد سے اے مالک و مولا ہماری حفاظت فرما یا اللہ پاک جو رشتوں کے انتظار میں ہے نیک رشتے عطا فرما جو اولاد کے طلبگار ہیں مولا نیک اولاد عطا فرما جو اولاد والے ہیں مولا ان کے بچوں کو ان کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا مغفرت کا سامان بنا دے یا اللہ جنہوں نے امتحانات دے رکھے ہیں مولا انہیں دین و دنیاوی اخروی امتحانات میں کامیابی عطا فرما سارے مسلمانوں کی خیر فرما ہمارے وطن عزیز کی خیر فرما
یا اللہ اندرونی بیرونی سازشوں سے بچا، پوری دنیا کے مسلمانوں کی مدد فرما، جہاں جہاں مسلمان مظلوم ہے یا اللہ ان کی مدد فرما، غیب سے مدد فرما۔ مولا رمضان کا پیارا پیارا مہینہ آ رہا ہے، ہمیں اس کا استقبال تیری عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہم بلغنا رمضان بصحت وعافیہ، اللہم بلغنا رمضان بصحت وعافیہ، اللہم بلغنا رمضان بصحت وعافیہ۔ یا اللہ پیراگون سٹی میں جو عاشقان رسول جمع ہے لاہور میں، مولا ان کی دل و جائز مرادیں پوری فرما دے۔ اے مالک و مولا دنیا اور آخرت میں برکت بلائیاں نصیب فرما، ہمیں حج کی سعادت عطا فرما، بار بار میٹھا مدینہ چومنا ہمارا مقدر بنا دے۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ لاہور شہر میں عاشقان رسول کے لیے ایک افطار کا وقت ہو گیا ہے، اسلام بھی اس روزہ افطار فرما لیں۔ میں افطار کی رقتیں مناجات میں کس قدر لذت